میرا نام کیا ہے یہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتی، لیکن میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے اور زندگی میں کوئی سبق حاصل کریں۔ یہ واقعہ تو چند سال پہلے کا ہے لیکن اس کے اثر آج بھی میرے جسم پر موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ کچھ دنوں سے میری ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا، چلنے پھرنے میں بھی دشواری تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ درد اس وقت زیادہ ہوتا تھا جب میں سو کر اٹھتی تھی۔ پہلے 2-3 گھنٹے مشکل گزرتے، لیکن دوپہر تک درد کم ہوتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ شروع میں زیادہ توجہ نہ دی اور بیماری کو جسمانی کمزوری سمجھا۔ جب زیادہ درد ہوتا تو میڈیکل سٹور سے کوئی درد کش دوائی لے کر کھاتی تھی، جس سے وقتی طور پر تو فائدہ ہوتا، لیکن بعد میں اگلے دن دوبارہ ویسے ہی درد ہوتا۔ اس نہ سمجھ آنے والی بیماری نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ درد وقت کے ساتھ بڑھتا گیا اور آہستہ آہستہ ٹانگوں سے ہوتا ران تک پہنچ گیا اور میرا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ واضح رہے اس وقت میری عمر صرف 22 سال ہو گئی۔ میں انتہائی خوبصورت تھی۔ میری حالت دیکھ کر میری ماں بھی بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی طور کافی ٹوٹکے آزمائے تھے۔ جو بھی رشتہ دار ملنے آتا وہ کچھ نہ کچھ گھریلو ٹوٹکا بتایا جاتا، لیکن اس چیز کے استعمال سے کبھی کچھ فائدہ ملتا نہ تھا۔ مایوس ہو چکی تھی۔ ایک رات کیبل پر ڈرامہ دیکھتے ہوئے ایک اشتہار سامنے آیا جس میں حکیم صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ ہر وہ قسم کے جسمانی اور جوڑوں کا علاج کر سکتے ہیں، وہ بھی مناسب قیمت پر، اور تندرستی کی ضمانت بھی دیں گے۔ وہ اشتہار پڑھ کر مجھے امید کی کرن نظر آئی اور میں نے حکیم صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ صبح میں نے امی سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم دیر مت کرو، شاید تم کو شفا مل جائے۔ اپنے مطلب کا جو بتایا تھا وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، مشکل 20 منٹ کا سفر ہوگا۔ اس کا ایڈریس بھی مجھے کافی حد تک معلوم تھا۔ میں نے اس سے نمبر ملایا جو ٹی وی اسکرین سے نوٹ کیا تھا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی فون اٹھا لیا گیا۔ میرے پوچھنے پر تصدیق ہو گئی، یہ حکیم اللہ وسیع کا مطب ہے۔ میں نے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، حکیم صاحب کے نزدیک یہ معمولی مسئلہ ہے، آپ کل 12 بجے آ جائیں۔ حکیم صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے شکریہ کیا۔ 7 صبح ہوئی تو باجی نے کہا، میرے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، جو کہ میں نے قبول کر لی۔ ویسے بھی امی خود ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ہم نے رکشہ لیا اور ڈرائیور کو پتہ بتا کر بیٹھ گئی۔ بمشکل 20 منٹ بعد حکیم اللہ وسیع کا بڑا سائن بورڈ نظر آنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی جہاں کاؤنٹر پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کو میں نے اپنا تعارف کروایا، اس کو فون کا حوالہ دیا۔ اس نے فوراً کہا، جی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیں، حکیم صاحب اندر ہیں، بلا لیں گے۔ ہم پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں فل AC چل رہا تھا۔ باہر کی گرمی میں ایک کمرے کا ٹھنڈا ماحول بہت بلا لگ رہا تھا۔ چند منٹ بعد حکیم صاحب نے فون کر کے مجھے اندر بلایا۔ کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے کہا، صرف مریض اندر جائے۔ چنانچہ میں اٹھ کر حکیم صاحب کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ بھابھی باہر کاؤنٹر پر ہی بیٹھی رہی۔ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں قالین بچھا ہوا تھا۔ میں حکیم صاحب کے ایک کونے میں فرش پر برجمان تھے۔ میں نے سلام کیا اور اس کے کہنے پر پاس جا کر بیٹھ گئی۔ حکیم نے بغور میرا جائزہ لیا اور میرا مسئلہ پوچھا۔ میں نے مکمل تفصیل سے اپنا مسئلہ بتا دیا۔ اس کے علاوہ حکیم نے ذاتی نوعیت کے سوالات بھی پوچھے جو میں یہاں نہیں بتا سکتی۔ حکیم نے مجھے کہا، اپنی ٹانگوں سے شلوار اوپر اٹھاؤ۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ حکیم سے کیا شرمانا؟ میری سڈول گوری ٹانگیں دیکھ کر حکیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی جس سے میں نے نظر انداز کر دیا۔ حکیم نے ایک ڈبے سے جیلی نکالی اور میری دونوں پنڈلیوں کی مالش کرنے لگا۔ بظاہر یہ علاج کا حصہ تھا کہ مجھے حکیم کی حرکات سے واضح شہوت محسوس ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری ٹانگوں کا درد حیرت انگیز طور پر جا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے الٹا لیٹنے کو کہا۔ میں ناچار الٹا لیٹ گئی۔ اس نے ایک اور ڈبے سے پیلے رنگ کی کریم نکال کر ایک گول ڈنڈے سے پر لگائی اور ڈنڈا میری ٹانگوں پر پھیرنے لگا۔ اس نے شلوار میری رانوں تک کھینچ دی۔ اس کریم کا اثر مجھے آنکھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چند منٹ بعد حکیم صاحب فارغ ہوئے تو مجھے دیسی کیپسول دے دیے اور روزانہ 2 وقت کھانے کو کہا۔ جب میں اٹھی تو بمشکل میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت کر رہی تھی۔ حکیم نے کہا، یہ دوا کا اثر ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ 2000 ادا کر کے میں باہر نکلی اور اپنی بھابھی کا سہارا لے کر گھر آئی۔ لیکن یہ کیا، گھر آنے تک میری ٹانگوں کی رہی سہمی بہت ہمت بھی جواب دے چکی تھی اور میں بستر پر گر گئی۔ جب اٹھنے کے قابل ہوئی تو گھر والے پریشان ہو گئے، لیکن میں حکیم صاحب کی بات پر یقین کر کے بیٹھی رہی کہ دوا کا اثر ختم ہونے کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن اگلی صبح بھی ٹانگوں نے بوجھ نہ اٹھایا، بلکہ درد بھی ایک دم شروع ہو گیا تھا جو پہلے سے بھی بڑھ کر تھا۔ اب تو میں شدید بے چین ہو گئی۔ گھر والوں نے فوراً ایمبولینس کو کال کی اور مجھے قریبی ہسپتال لے جایا گیا۔
डॉक्टरों ने टेस्ट किए, एक्सरे वगैरह किए और टांगों की शरियाने सुन करने वाली कोई दवा लगी हुई थी जिससे दर्द आर्जी तौर पर ख़त्म हो गया, पर शरियाने मज़ीद मुतासिर हो गई। मुझे सारा दिन अस्पताल रहना पड़ा, जिसके बाद मेरी टांगें मेरी बोझ उठाने के काबिल हुई। अल्लाह का शुक्र अदा करके घर आई। फिर मेरे वालिद और भाई शिकायत लेकर हकीम साहब के पास गए तो वो साफ मुकर गया। तो कहा, किसी ऐसी मरीज़ा को दवाई दी नहीं हमने, तुम लोग बिला वजह हम पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हो। वो खामोशी से वापस आ गए। गलती तो हमारी अपनी ही थी, जो एक मसला को लेकर नीम हकीम जिसने चंद पैसे कमाने की खातिर मुझे बिस्तर पर डाल दिया। आज मैं सोचती हूँ तो काम चाहती हूँ कि खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी इज्जत बचाकर इस कमरे से निकल आई थी। कुछ नहीं था और मुझे बेहोश करके मेरी इज्जत पर हाथ साफ कर लेता और मैं सारी जिंदगी मर मर कर जीती रहती। लेकिन कभी कभी मैं ज़्यादा काम कर लूँ तो मेरी टांगें बेजान होने लगती हैं, जैसे उस दवा का असर मेरे जिस्म में मौजूद हो। आखिर में नाजरीन से गुजारिश करती हूँ कि किसी मसले की सूरत में हमेशा मुस्तैद मुआलिज के पास जाएं और ख़वातीन ऐसी जगहों पर अकेली जाने से परहेज़ करें जहाँ तक मुमकिन हो किसी को साथ लेकर जाएं, क्योंकि उसकी आंखों में शैतानी चमक मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे अकेला पाकर उसकी आंखों में शैतानी हवस जाग आई थी। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब